صاحب جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاض صاحب حسن بابا کو دیکھتے ہوئے بولے، اس میں اتنی حیرانی والی کیا بات ہے؟ یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ حسن بابا سنبھل کر بولے، صاحب جی مگر آپ سوچیں تو صحیح، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ریاض صاحب بڑے اطمینان سے بولے، اگر ٹھیک نہ ہوتا تو میں کہتا ہی کیوں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد کہنے لگے، اب یہ میرا راز آپ تک ہی رہنا چاہیے۔ میں آپ پر جتنا بھروسہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ آپ میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ حسن بابا کا سر جھک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر پھر انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ ریاض صاحب شہر کے ایک بڑے کاروباری شخص تھے۔ شہزاد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شہزاد کی والدہ کے انتقال کے وقت شہزاد کی عمر صرف 2 سال تھی۔ ریاض صاحب نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ اس کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی بن گئے تھے۔ شہزاد گھر کے پرانے ملازم حسن بابا کی گود میں پلا بڑھا اور ان کا احترام بھی بہت کرتا تھا۔ حسن بابا اسے بہت چاہتے تھے۔ سارے گھر کا انتظام حسن بابا ہی کے سپرد تھا اور انہوں نے کبھی ریاض صاحب کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ شہزاد کے مزاج میں لاپرواہی پن بہت زیادہ تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ ریاض صاحب اس صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ نہ تو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور نہ اسے کاروبار سے کوئی خاص لگاؤ تھا۔ ان دنوں نیو یارک سے ریاض صاحب کے دوست امجد آئے ہوئے تھے۔ دونوں کی دوستی بچپن سے تھی۔ یہ بات بھی سنی گئی تھی کہ کسی زمانے میں امجد صاحب نے ریاض صاحب کی مالی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کاروبار میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا تھا۔ وہ دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ پرانے اور گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے دونوں خوب ہنستے، مسکراتے اور کہکہے لگاتے تو شہزاد اور حسن بابا چونک پڑتے۔ شہزاد ان کی دوستی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسے کبھی ایسا دوست نہیں ملا تھا۔ شہزاد تیز تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، بابا جانی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ریاض صاحب نے اینک کے شیشوں سے شہزاد کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ شہزاد کا مزاج برہم تھا۔ تیز لہجے میں بولا، آخر آپ کیسے یہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ریاض صاحب نے اخبار قریبی میز پر رکھتے ہوئے کہا، سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو مگر بات کا سر ہے نہ پیر ہے۔ شہزاد تو جیسے پھٹ پڑا، آخر آپ کیسے مجھے اپنی جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ ریاض صاحب نے سنجیدگی اختیار کی، اوہ، اب میں سمجھا، مگر تم نے یہ کس نے بات بتائی؟ شہزاد کا انداز طنزیہ تھا، ایسی باتیں بھی بلا کبھی چھپی رہ سکتی ہیں؟ شہزاد صاحب سر ہلا کر بولے، چھپانے والی بات کو تو چھپایا ہی جاتا ہے۔ شہزاد کا لہجہ اونچا تھا، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور آپ میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ریاض صاحب کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا، برخوردار، میں نے یہ سب کچھ بڑی محنت سے کمایا ہے۔ جب مجھے یہ امید ہی نہ ہو کہ میرا اپنا اکلوتا بیٹا میرے کام کو سنبھال سکے گا تو میں اپنے کاروبار کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، چاہے آپ کا بیٹا تباہ ہو جائے۔ بیٹا تباہی کی طرف صرف اسی وقت جا سکتا ہے جب وہ اپنا کام ذمہ داری اور محنت سے نہ کرے۔ شہزاد ناراض ہو کر چلا گیا۔ شہزاد کے جانے کے بعد ریاض صاحب کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے گھنٹی بجائی اور وہ حسن بابا کو بلا رہے تھے۔ ریاض صاحب نے حسن بابا سے کہا، میں آپ پر ہمیشہ سے بھروسہ کرتا آیا ہوں اور آپ کو ایک راز کی بات صرف اس لیے بتائی تھی کہ آپ میرے راز کی حفاظت کریں گے۔ جواباً حسن بابا کا سر جھک گیا۔ ریاض صاحب بولے، میرے دوست امجد کا کہنا ہے کہ راز اس وقت تک ہی راز رہتا ہے جب تک کہ وہ آپ کسی اور کو نہ بتائیں۔ مجھے اس سے اختلاف تھا مگر آپ نے امجد کی بات کو سچ ثابت کر دیا، مجھے دھوکہ دیا۔ حسن بابا تڑپ کر بولے، صاحب جی ایسا نہ کہیں، شہزاد کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ آپ کے راز کی حفاظت کا مطلب ہوتا کہ شہزاد کی زندگی کو مزید مشکلوں میں ڈالنا پڑتا۔
ریاض صاحب نے طنزیہ کہا۔ اسی لیے آپ نے سوچا کہ شہزاد کو میرا راز بتا دیں تاکہ وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر سکے۔ ریاض صاحب نے حسن بابا کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ساری جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام کر دیں اور شہزاد کو صرف گزارے کے لائق ملے پیسے۔ حسن بابا انتہائی دکھ سے بولے، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، میں شہزاد بیٹے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے انہیں بتا دیا تاکہ وہ آپ سے بات کر سکیں۔ ریاض صاحب نے غصے سے کہا، اب آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا کہ آپ کو ملازمت میں رکھنا ہے یا نہیں۔ حسن بابا نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، صاحب جی آپ کا جو فیصلہ ہو وہ مجھے منظور ہے، میں نے جو کچھ کیا وہ اس گھر سے محبت اور وفاداری کے خاطر کیا ہے۔ اس گھر کی سب سے بڑی دولت تو شہزاد بیٹا ہی ہے اور ان کی اگلی نسل۔ حسن بابا کے جانے کے بعد ریاض صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ریاض صاحب نے امجد صاحب کو ایئرپورٹ پر اللہ حافظ کہتے ہوئے کہا، امجد تمہاری ترکیب کام آ گئی۔ حسن بابا نے میرے راز کو راز نہ رکھتے ہوئے شہزاد کو بتا دیا کہ میں شاید اسے جائیداد سے بے دخل کر دوں تو وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اب وہ نہایت سنجیدگی سے کاروبار میں دلچسپی لے رہا ہے۔ امجد صاحب کہنے لگے، یہ تو خیر مشکل کا ایک حل تھا، مگر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ راز کو کوئی بھی شخص راز نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جس کا راز ہو۔ ریاض صاحب کہنے لگے، مجھے شہزاد اور حسن بابا دونوں نے ہی حیران کر دیا ہے۔ میں نے جب یہ کہا کہ حسن بابا کو ملازمت سے فارغ کر رہا ہوں تو شہزاد میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ حسن بابا کو اس گھر سے نہیں جانے دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب وہ جان گیا ہے کہ حسن بابا اس سے اچھا خیرخواہ کوئی نہیں ملے گا۔ امجد نے جواباً کہا، تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک اچھا بیٹا اور نہایت ہی وفادار ملازم ملا ہے۔ تمہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ تمہارے بعد شہزاد کا کیا ہوگا۔ اب تم کہہ سکتے ہو کہ شہزاد اور حسن بابا ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جہاز جیسے ہی بلند ہوا، ریاض صاحب کے ہاتھ اپنے دوست کے لیے دعا میں اٹھ گئے۔ انہیں اللہ کریم نے ایک بہترین دوست دیا تھا، بیٹے اور حسن بابا کی شکل میں ایک بہترین ملازم سے نوازا تھا جو کہ ملازم سے زیادہ گھر کا فرد تھا۔